الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید رسول و خاتم النبیین اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی تمام ماں باپ کیسے ہیں؟ امید ہے کہ آپ خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اپنی حفظ و امان میں رکھے۔ گزشتہ بلکہ ہماری جو سورہ نساء ہے اس کی آیات تقریباً 65 آیات 65 آیات بما ترجمہ اور مختصر تفسیر ہم پڑھ چکے ہیں، اور گزشتہ آیات سے منافقین کے احوال بیان کیے جا رہے ہیں اور مخلص مسلمانوں کو ان راستوں سے یا اس طریقہ کار سے بچنے کی تلقین کی جا رہی ہے۔ تو آگے دیکھتے ہیں کیا بیان ہوا ہے۔ وَلَوْ أَنَّا كَتَبْنَا عَلَيْهِمْ أَنِ اقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ أَوِ اخْرُجُوا مِنْ دِيَارِكُمْ مَا فَعَلُوهُ إِلَّا قَلِيلٌ مِّنْهُمْ وَلَوْ أَنَّهُمْ فَعَلُوا مَا يُوعَظُونَ بِهِ لَكَانَ خَيْرًا لَّهُمْ وَأَشَدَّ تَثْبِيتًا۔ وَلَوْ أَنَّا كَتَبْنَا، اور اگر ہم فرض کر دیتے، علیہم ان پر، ان اقتلوا کہ قتل کرو، انفسکم اپنے آپ کو، او اخرجوا یا نکلو، من دیارکم اپنے گھروں سے، ما فعلوہ وہ اسے نہ کر پاتے، الا قلیل منہم مگر تھوڑے ان میں سے، ولو انہم اور اگر وہ فعلوا کرتے، ما یوعظون بہ وہ کچھ جس کی انہیں نصیحت کی گئی ہے، ما وہ کچھ جو یوعظون بہ جس کی انہیں نصیحت کی گئی ہے وہ کرتے تو لکان خیر لہم یہ ان کے لیے بہتر تھا، واشد تثبیتا اور یہ زیادہ ثابت قدمی والا عمل تھا۔ اس آیت کے اندر بھی اللہ تعالیٰ نے منافقین کو ایمان لانے اور اخلاص اختیار کرنے کی ترغیب دلائی ہے، اور فرمایا کہ وَلَوْ أَنَّا كَتَبْنَا اگر ہم ان پر فرض کر دیتے اپنے آپ کو قتل کرنا، مراد یہ ہے کہ جہاد کرنا یا جان دینا اللہ کے احکامات میں، اللہ کے راستے میں، اللہ کے حکم پر، چاہیے تو یہ تھا کہ اطاعت رسول کا یا اطاعت اللہ کا یہ تقاضا ہے کہ اللہ اور اس کا رسول جو بھی حکم دے اس کو بجا لایا جائے، خواہ وہ جان دینے کا ہی کیوں نہ مطالبہ کر دیں۔ اللہ اور اس کا رسول جان دینے کی بات کیوں نہ کر دیں، تو چاہیے تو یہ تھا، اطاعت کا بھی تقاضا یہ ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کے حکم کے مطابق اپنی جان کا نذرانہ بھی پیش کر دیا جائے، لیکن اللہ فرما رہے ہیں کہ اگر ہم ان لوگوں پر یعنی منافقین پر یہ چیز فرض کر دیتے کہ اپنے آپ کو قتل کرو اللہ کے راستے میں، یعنی نکلو دشمن سے لڑائی کرو، جہاد میں آؤ، اور یا ہجرت کر لو اللہ کے راستے میں، اب اخرجوا من دیارکم اپنے گھروں سے نکل آؤ، تو یہ ایسا نہ کر پاتے کیونکہ یہ چھوٹے چھوٹے احکامات کو پس پشت ڈالے ہوئے ہیں، تو جان دینے کی باری جب آتی تو پھر ان کا کیا حال ہوتا، اور یہ کیا کرتے، ما فعلوہ نہ وہ کر پاتے، الا قلیل منہم ہاں ان میں سے کچھ تھوڑے بہت ہوں گے جو لوگ جن کے اندر ابھی بھی کوئی ایمان کی رتی موجود ہوگی تو وہ اللہ کے اس حکم کو بجا لاتے یا پورا کر دیتے۔ آگے فرمایا کہ وَلَوْ أَنَّهُمْ فَعَلُوا اگر یہ وہ کام کریں جس کی انہیں نصیحت کی گئی ہے، وہ تو آسان احکامات ہیں، یعنی جان دینا تو ایک بہت بڑی ایک بڑا عمل ہے، جہاد کے میدان میں اترنا اور وہاں جام شہادت نوش کر دینا اور دشمنوں سے، اللہ کے دشمنوں سے ٹکرانا اور لڑنا، یہ تو ایک بڑا ایک عظیم عمل ہے،
لیکن آسان چیزیں جو ابھی ان کو بتائی جا رہی ہیں کہ ایمان لے آؤ، کلمہ پڑھ لو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا رہبر تسلیم کر لو اور ان سے فیصلے کروایا کرو، اور دیگر کچھ چیزیں، تو یہ تو ان کے لیے زیادہ بہتر تھا، کیونکہ یہ آسان تھا اور تھا بھی ان کی بھلائی کے لیے، ان کی بہتری کے لیے، اور ثابت قدمی والا عمل بھی یہ ہے۔ آگے دیکھتے ہیں جی، وَإِذَا لَآتَيْنَاهُمْ، اور تب، یعنی جب اللہ حکم دیتے کہ اپنے آپ کو قتل کرو اور ہجرت کرو میرے راستے میں، تو ان میں سے تھوڑے کے علاوہ کوئی باہر نہ نکلتا، یہ نہ کر پاتا، تو اگر آگے فرمایا وَإِذَا لَآتَيْنَاهُمْ، اگر وہ ایسا کریں کہ جو ان کو نصیحت کی گئی ہے اس کے مطابق عمل کریں، تو پھر ہوگا کیا؟ وَإِذَا لَّا، اگر وہ ایسا عمل کرتے نصیحت کے مطابق، تو وَإِذَا لَآتَيْنَاهُمْ، تب یقیناً ہم انہیں عطا کرتے، من لدنا، اپنے پاس سے، اجراً عظیماً، بہت بڑا اجر۔ یعنی گویا اللہ تعالیٰ ایک دعوت دے رہے ہیں، ایک ترغیب دلا رہے ہیں کہ اگر تم وہ والے کام کرو جو ہم نے حکم دیا ہے یا ہمارے احکامات ہیں، تو یہ ساری سازشیں اور پروپگنڈا اور یہ کفار کے ساتھ مل کر مسلمانوں کے خلاف طرح طرح کی سازشیں کرنا اور ان کو نقصان پہنچانے کی کوششیں کرنا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جو ہے ان کا مقابلہ کرنا، اس کی بجائے اگر تم صحیح معنوں میں ایمان لے آؤ اور مسلمان ہو جاؤ، تو پھر کیا ہوگا؟ تب ہم انہیں عطا کریں گے اپنے پاس سے بہت بڑا اجر۔ پھر بدلہ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ہم دیں گے۔ آگے والا ہدیناہم، اور پھر صرف اجر عظیم نہیں بلکہ والا ہدیناہم، پھر ہم انہیں ہدایت بھی عطا کریں گے ضرور، صراطا مستقیمہ، سیدھے راستے کی، یعنی ہم ان کو صراط مستقیم پر بھی چلائیں گے، کس صورت میں؟ جب وہ اللہ کے احکامات کو ایمان لانے کے بعد عمل میں لائیں گے۔ آگے فرمایا وَمَن يُطِعِ اللَّهَ، اور جو شخص اللہ کی اطاعت کرے، والرسول، اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرے، فَأُولَئِكَ، تو یہی وہ لوگ ہوں گے، مع الذین، ان لوگوں کے ساتھ، انعم اللہ، جن پر اللہ نے، علیہم، جن پر اللہ نے انعام کیا، من النبیین، نبیوں میں سے، والصدیقین، اور صدیقین سے، والشہداء، اور شہیدوں سے، والصالحین، اور نیک لوگوں سے، وحسن اولئک، اور یہی لوگ اچھے ہیں، رفیقا، ساتھی، یعنی یہ لوگ اچھے ساتھی ہیں۔ اس آیت میں ایک دفعہ پھر اللہ تعالیٰ نے اطاعت اللہ اور اطاعت رسول کی تلقین فرمائی اور تاکید فرمائی۔ مسلمان بھی اس میں شامل ہیں، اور بالخصوص منافقین کا جو ذکر چل رہا ہے وہ بھی اس کے اندر شامل ہے۔ اب آیت کے الفاظ جو ہیں وہ یہ ہیں، وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ، اللہ کی اطاعت جو کرے گا اور رسول کی اطاعت کرے گا۔ میں نے پہلے بھی ایک لیکچر میں عرض کیا تھا کہ کچھ لوگ رسول کی اطاعت اور سنت اور حدیث کے منکر ہیں، اور صرف قرآن کو اپنا سمجھتے ہیں، اللہ کی کتاب، اور اس کو کافی سمجھتے ہیں، تو یہ لوگ گمراہ ہیں، اور ایسے لوگوں کے قریب بھی نہیں آنا چاہیے۔ اگر صرف اللہ ہی کی اطاعت فرض ہوتی یا ماننی ہوتی، یعنی قرآن مجید پر صرف عمل کرنا ہوتا حدیث کو چھوڑ کر، تو پھر بار بار اللہ تعالیٰ اپنی اطاعت کے ساتھ کبھی بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنے کا حکم نہ دیتے۔ تو قرآن مجید میں اگر رسول کی اطاعت کا حکم ہے، تو اس کا مطلب ہے رسول کی اطاعت اس کی سنت کے مطابق عمل کرنا ہے، اور سنت قرآن مجید میں نہیں ملتی، بلکہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث میں ہوتی ہے، جو روایات صحابہ کرام نے بیان کی ہیں ان کے اندر ملے گی کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا نقش قدم کیا ہے، اور ان کے زندگی گزارنے کے طریقے کیا ہیں، اور ان کے مختلف شعبہ حاجات میں کس طرح انہوں نے اپنا کردار ادا کیا ہے۔
بہرحال یہ ان لوگوں کے منہ پر تماچا بھی ہے اس آیت میں بھی اور اس جیسی دیگر آیات میں بھی، جس میں اللہ تعالیٰ نے اپنے ساتھ اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کا اور اتباع کرنے کا حکم دیا۔ اچھا، جو لوگ ایسا کریں گے، اللہ کی اطاعت کریں گے اور رسول کی اطاعت کریں گے، تو ان کے لیے انعام کیا ہوگا؟ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ، وہ ایسے لوگوں کے ساتھ ہوں گے قیامت والے دن جن پر اللہ نے انعام کیا۔ اب انعام کن لوگوں پر کیا ہے وہ بھی ساتھ اللہ تعالیٰ نے بیان کر دیا۔ سب سے پہلی جماعت من النبیین، نبیوں میں سے، یعنی نبیوں پر اللہ تعالیٰ، انبیاء پر، جو ڈائریکٹ اللہ کے برگزیدہ بندے ہوتے ہیں ان پر اللہ تعالیٰ نے انعام فرمایا۔ اور پھر صدیقین پر، صدیق کس کو کہا جاتا ہے؟ ایک تو سچ بولنے والے کو صدیق کہا جاتا ہے، دوسرا دین کے امور کی تصدیق کرنے والا یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی تصدیق کرنے والا، اس کو صدیق کہا جاتا ہے۔ اور امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم میں سب سے پہلے اور سب سے بڑے صدیق کون ہیں؟ جن کو ابو بکر صدیق کہا جاتا ہے۔ کیوں؟ نبی علیہ السلام نے جب اسلام کی دعوت کا آغاز کیا تو بڑے لوگوں میں کلمہ پڑھنے والے جو تھے وہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ ویسے تو حضرت علی کا بھی شمار اول لوگوں میں ہوتا ہے، لیکن اس وقت یہ بچے تھے۔ ظاہر ہے بچہ کا ہونا اور ایک بڑے بندے کا ہونا مشکل وقت میں، یہ اندازہ کر لیں کہ یہ مطلب کتنا فرق ہے۔ حضرت علی کی اپنی مقام، شان، مرتبہ اپنی جگہ پر، لیکن حضرت ابوبکر صدیق کو پہلا نمبر جو ملا ہے نا، وہ ان قربانیوں کی وجہ سے ملا ہے، جو نبی علیہ السلام کے مشکل اوقات میں، اوائل دور جو تھا، نبی علیہ السلام کی مخالفتیں اور دشمنیاں جھیلنے والا وہ ابوبکر صدیق ہے، اور بن دیکھے بغیر تحقیق کے رسول اللہ کی تصدیق کرنے والا وہ ابوبکر صدیق ہے، جس کو انبیاء کے بعد امت محمدیہ کا، اہل سنہ کا اجماع ہے کہ نبیوں کے بعد اگر کوئی صحیح معنوں میں افضل درجہ ہے کسی کا تو وہ ابوبکر صدیق ہے۔ تو صدیقین ایسے تمام لوگوں کے ساتھ اس بندے کا حشر ہوگا جو قیامت والے، جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے گا۔ بس شہداء اور شہیدوں کے ساتھ بھی، یعنی اللہ کے راستے میں جو کٹ جاتے ہیں، مر جاتے ہیں، اور اس طرح صالحین اور نیک لوگ جو عمل اور عقیدے کے اعتبار سے نیک ہوں، عقیدہ بھی ان کا توحید ہو اور عملی زندگی بھی ان کی اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کے مطابق ہو، اللہ ہمیں بھی ایسا بنا دے۔ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِیقًا، اور ایسے لوگ جو ہیں یہ اچھے ساتھی ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ جس کو ایسا ساتھ مل گیا نبیوں کا، صدیقین کا، شہداء کا، صالحین کا، تو وہ یہ بہت ہی اچھے ساتھی ہوں گے۔ اچھا، اس میں نبی علیہ السلام کا ساتھ، نبیوں کی اگر یہ کیٹاگری جو بیان کی گئی ہے، صحابہ اکرام کو بڑا شوق تھا، بڑا ایک جذبہ تھا نبی علیہ السلام کا، دنیا میں بھی آپ کے ساتھ رہے اور آخرت میں بھی، جنت میں بھی آپ کا ساتھ مانگتے تھے۔ اور ایک روایت میں آتا ہے، صحیح مسلم کی روایت ہے، ایک صحابی کہتے ہیں حضرت ربیعہ بن کعب اسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نبی علیہ السلام کے پاس رات اکثر گزارا کرتا تھا، تو ایک دن نبی علیہ السلام کی میں خدمت کرتا تو آپ نے فرمایا کہ مانگ جو کچھ مانگنا ہے، تو میں نے عرض کیا کہ جنت میں آپ کا ساتھ چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی اور سوال؟ تو کہنے لگے، میں نے کہا دوسرا سوال بھی یہی ہے۔ پھر نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ کثرت کے ساتھ سجدے کر کے اپنے بارے میں میری مدد کرو، یعنی کثرت کے ساتھ سجدے کرو گے تو انشاءاللہ اللہ آپ کو میرا ساتھ عطا کر دے گا۔ اس طرح عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ جو روایت میں نے عرض کیا یہ صحیح مسلم کی ہے، اور اب جو بیان کر رہا ہوں یہ صحیح بخاری کی ہے۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی علیہ السلام کے پاس ایک شخص آیا اور کہنے لگا کہ آپ اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں جو وہ کچھ لوگوں سے محبت کرتا ہے لیکن اس کا عمل ان تک نہیں پہنچتا، یعنی نیکوں سے محبت کرنے والا ہے۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا جو جس سے محبت کرے گا قیامت والے دن اسی کے ساتھ ہوگا۔ اس لیے نیک لوگوں کا ساتھ مانگنا بھی چاہیے، کوشش بھی کرنی چاہیے ان جیسا بننے کی، نقش قدم پر چلنے کی، تو اللہ تعالیٰ ضرور رحمت فرما دیتا ہے۔ آگے فرمایا ذالک الفضل من اللہ، یہ اللہ کی طرف سے فضل ہے، وکفیٰ باللہ علیما، اور اللہ ہی کافی ہے
علیمہ جاننے والا۔ یہ تھا جی ہمارا آج کا سبق۔ اللہ تعالیٰ عمل کی سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، قرآن مجید کو ہمارے لیے آسان بنا دے، دنیا آخرت میں کامیابی کا باعث بنائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔